نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا موضوع ہے زلزلہ۔ جو گزشتہ 2 دن میں 2 بار زلزلہ آ گیا، ایک رات میں تقریباً 1:59 یعنی 2 بجے، اور ادھر تقریباً 8 بجے۔ تو کئی ایک سے میرے ساتھیوں نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ زلزلے کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو میں نے 10-15 منٹ کی گفتگو سوچی کہ میں ریکارڈ کر لوں اور وہ آپ تک پہنچاؤں۔ زلزلہ کیا ہے، کیوں آتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، زلزلہ ایک ایسی آفت ہے جو قدرتی آفت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو اچانک آتی ہے۔ یعنی بہت ساری آفتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ کو ٹائم مل جائے، مہلت مل جائے، بارش کی ہو، ہوا کی ہو، اور اس کے ایکسلریشن میں ٹائم لگتا ہے، تو آدمی کو کچھ نہ کچھ بچنے اور تیاری کرنے کا، اس جگہ سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن زلزلہ ایک ایسی آفت ہے، ایک ایسی پراکرتک آپدا ہے کہ جو اچانک آتی ہے اور آدمی کسی بھی لحاظ سے تیار نہیں ہوتا ہے۔ رات میں آیا، اور اگر اس کا میگنیٹیوڈ یعنی شدت اس کی زیادہ ہوئی تو ہم وہیں سوتے رہ گئے۔ بلڈنگ گر جاتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ اچانک آتا ہے، اس لیے آدمی اس زلزلے سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت زلزلے آئے ہیں، اول دن سے آئے ہیں، لیکن جب سے یہ اسٹیٹکس شروع ہوا ہے اور لوگوں نے زلزلے میں مرنے والے لوگوں کا ڈاٹا اکٹھا کیا ہے، تو اب تک تقریباً 8 کروڑ لوگ زلزلے کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ اب اس زلزلے کو لے کے دنیا کے مختلف لوگوں کا، مختلف مذہبوں کا الگ الگ اپنا ایک وچار ہے، نظریہ ہے۔ کچھ کا چینج ہو چکا ہے، کچھ چینج کر رہے ہیں۔ اگر ہم قدیم عیسائیت میں دیکھیں تو وہ یہ مانتے ہیں کہ زلزلہ گناہ گاروں کو اجتماعی سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ان کا ایسا ماننا ہے۔ اگر ہم قدیم اور لوگوں کو دیکھیں، یعنی پرانے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ زمین میں دیو اور جن رہتے ہیں، تو وہ زمین کو اندر سے ہلاتے ہیں اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جاپان کے لوگوں پر دیکھیں، ان پر نظر ڈالیں، تو ان کے ہاں یہ پایا تھا کہ دنیا ایک بڑی لمبی چھپکلی کے اوپر چل رہی ہے، جب وہ یعنی ٹکی ہوئی ہے، جب وہ چلتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے امریکی ریڈ انڈیز جو ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ بھئی دنیا کچھوے کی پیٹھ پہ ہے، جب وہ چلتا ہے تو دنیا ہل جاتی ہے، جس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم سائبیریا کے لوگوں کو دیکھیں تو چونکہ وہاں برف زیادہ ہوتی ہے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈاگ کتا ہے، وہ اپنے بالوں کو ہلاتا ہے تو برف جھڑتی ہے، برف اتنی تیزی سے گرتی ہے کہ زمین بھی کانپ جاتی ہے۔ دنیا کے ہم بہت سارے فلسفی گزرے ہیں، اور ان فلسفیوں میں ہم فیثاگورس کو دیکھیں تو اس کا یہ ماننا ہے کہ زمین میں مردے آپس میں لڑتے ہیں۔ حالانکہ فلسفی ہے، تو مردے آپس میں لڑتے ہیں، ان کو لڑنے کی وجہ سے زمین کانپ جاتی ہے۔ لیکن دوسرے فلسفی ارسطو کا ماننا یہ ہے کہ زمین میں سے گرم ہوا باہر نکلتی ہے یا نکلنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے زمین، اس کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں، زمین ہل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کا نظریہ افلاطون کا بھی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑے فلسفی ہے۔ ان کا اپنا یہ تھا کہ بھئی زمین کے نیچے بہت ساری ہوائیں چلتی ہیں، اور ہواؤں چلنے کی وجہ سے ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اب سے 70 سال پہلے
لوگوں کا ایسا یہ ماننا تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے وہ سکڑ رہی ہے، سکڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ سمٹ رہی ہے تو ہل جاتی ہے زمین۔ لیکن اس وقت جو دنیا میں تھیوری چل رہی ہے، جو سب سے زیادہ ماننے ہیں، وہ پلیٹ ٹیکٹونکس کی ہے۔ پلیٹ ٹیکٹونکس جو ہے وہ اپنی تھیوری الگ بیان کرتے ہیں، اور اس تھیوری کو، وہ تھیوری آپ کو ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وہ تھیوری یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر اس کے کرسٹ میں جو ہے بہت سارا آگ ہے، بڑی شدت کی آگ ہے، وہاں پہ لاوا پگھلتا ہے، مختلف قسم کی گیسیں بنتی ہیں، اور جب وہ باہر نکلتا ہے، یعنی میگما جب باہر نکل کے آتا ہے تو زمین کے اندر خلا ہو جاتی ہے، جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو زمین کی جو پلیٹیں ہیں وہ کھسک جاتی ہیں یا سائیڈ میں ہو جاتی ہیں کسی بھی دشا میں، پورب پشچم اتر دکن، یا وہ میگما جب نکلتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے، اتنی شدت سے نکلتا ہے، تیزی سے نکلتا ہے، جس کی وجہ سے زمین میں کمپن آ جاتا ہے، بھوکمپ آ جاتا ہے، ارتھ کویک آ جاتا ہے۔ تو یہ جو شوق لگتا ہے، اس کو ٹریمرز کہتے ہیں، اور زلزلے کی جو رفتار ہے وہ تقریباً 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اس رفتار سے وہ چلتا ہے۔ تو مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ پلیٹ ٹیکٹونکس کی جو تھیوری ہے وہ زیادہ لوگ مانتے ہیں اس کو، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے، ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ گائے کے سینگ پہ جو ہے دنیا ٹکی ہوئی ہے، وہ تھک جاتی ہے تو وہ ادھر کو چینج کر لیتی ہے، ایسا بھی۔ لیکن دنیا جو ہے اب جب چونکہ جتنا گیان بڑھ رہا ہے، جتنا باتیں آگے ہو رہی ہیں، اتنا جو ہے اس چیز کو لے کے جو ہے اب لوگ اپنے مینٹلٹی کو، اپنی سوچ کو بدل رہے ہیں۔ یہ تو رہا جو میں نے آپ کو دنیا کے مختلف قسم کے نظریات تھے اس کے بارے میں بتایا آپ کو، کہ قدیم یونانی یا قدیم جاپان میں، یا قدیم عیسائیت میں، یا ہمارے ملک ہندوستان میں، یا مختلف جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں ان کی کیا سوچ تھی، کیسا مانتے تھے۔ اب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس بارے میں کچھ فرمایا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے آپ، اس کو بھی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی بڑی حدیث ہے، کہ جب یہ ہونے لگے تو آپ جو ہے سرخ آندھیوں کا انتظار کریں، گویا کہ سرخ آندھیاں آئیں گی۔ کیا کیا ہونے لگے میں بتاؤں گا ابھی آپ کو۔ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، یعنی بہت زیادہ زلزلے آئیں گے۔ اب ڈر گئے تھے ہمارے بہت سارے ساتھی، کیا رات میں آیا، پھر دن پہر میں آیا، اس کے بعد میں ابھی بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا زمین کے نیچے۔ تو زلزلے کی کثرت ہو جائے گی، صورتیں بگڑ جائیں گی، زمین دھس جائے گی۔ یاد رکھنا، زمین دھس جائے گی۔ اب یہ زمین دھس جائے گی، اس کی وجوہات جو ہے اللہ رسول نے الگ بتائی ہیں، حالانکہ پلیٹ ٹیکٹونکس نے جو باتیں بتائی ہیں، میگما باہر نکل رہا ہے، آتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو ایسا کب ہوگا، سرخ آندھیاں کب چلیں گی، زلزلے بہت زیادہ کب آئیں گے، صورتیں کب بگڑ جائیں گی، اور آپ یہ دیکھیے کہ زمین کب دھسے گی، کیا وجوہات ہیں، آپ سنیے۔ میں ایک وجوہات آپ کے سامنے بتاؤں گا، اور آپ جو ہے ذرا سوچنا، غور کرنا کہ کیا یہ وجوہات ہمارے آس پاس، ہمارے اطراف میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے نمبر ایک، پہلے وجوہات کیا، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے۔ جب مال غنیمت کو، غنیمت کے مال کو آپ اپنے گھر کی دولت سمجھ لیں، جب امانت دباری جانے لگے۔ اب امانت میں اور مال غنیمت کو ذرا براڈ کانسیپٹ میں بھی سوچنا، جب زکوٰۃ کو تاوان اور ایک بوجھ سمجھا جانے لگے، جب علم دین کو اس لیے حاصل کیا جائے کہ دنیا اس سے حاصل کی جائے گی، علم دین کا استعمال دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا جانے لگے، جس کو دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کی اطاعت کو چھوڑ دے، والدین ماں کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، سمجھتے رہے نا، دوست بہت زیادہ قریب ہو جائے اور اس کا باپ دور ہو جائے،
دوستوں کی اہمیت دی جانے لگے اور اپنے باپ کو دوستوں سے جو ہے کے مقابلے میں کمتر سمجھا جانے لگے، اس وقت آپ زلزلوں کا، سرخ آندھیوں کا یعنی طوفانوں کا، صورتیں بگڑنے کا، زمین کے دھنسنے کا انتظار کریں۔ آپ نے پھر فرمایا مسجدوں میں جب شور برپا ہونے لگے، خوب شور ہونے لگے، آپ نے فرمایا قوم کی قیادت قوم کے فاسق اور فاجر لوگ جب کرنے لگے، آپ کی رہنمائی، آپ کی قیادت فاسق اور فاجر لوگ کرنا شروع کر دیں تو پھر زلزلوں کا انتظار کریے آپ۔ انسان کی عزت اس لیے کی جانے لگے کہ اس کے شر سے بچا جائے۔ دیکھیے اپنے آس پاس میں لوگوں کو سلام کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ رسول نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اکثر سلام اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ صاحب کو سلام کر لو کوئی ناراض نہ ہو جا، فلاں صاحب کو سلام کر لو کوئی ناراض نہ ہو جا، ایسا السلام علیکم، بھلے ہی دل میں اس کی عزت ہمارے لیے نہیں ہو لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ جو ہے زلزلوں کے آنے کی، سرخ آندھیوں کے آنے کی، صورتوں کے بگڑ جانے کی، زمین کے دھس جانے کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ گانے بجانے کے والیاں اور گانے بجانے کے آلات کثرت سے ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ خود موبائل جس سمے ریکارڈ کر رہا ہوں، اب آپ دیکھ لیجئے اس صدی میں گانوں کی کیا دھوم مچی ہوئی ہے۔ پہلے وہ صرف ریڈیو چلتا تھا یا ٹی وی میں کبھی کبھی آتے تھے، اب تو جب چاہ رہے ہیں، جیسے چاہ رہے ہیں، جس سمے چاہ رہے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوں تو گانا جو ہے، وہ جو فرمایا تھا نا آپ نے کہ دیواروں سے جو ہے آوازیں آئیں گی، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا شراب اور شباب، گویا کہ زنا، شراب اور زنا عام ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اس پوائنٹ کو دیکھ لیجئے کہ شراب اور شباب عام ہو جائے گا، یعنی زنا عام ہو جائے گا، وہ چل رہا ہے زنا عام۔ اور آپ نے فرمایا کہ گزرے ہوئے لوگ آج کے لوگ گزرے ہوئے لوگوں کی برائیاں کریں گے، ایسے تھے وہ، ان سے کچھ ہوا ہی نہیں، ہمارے دادا سے کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ زمین لے کے ڈال لیتے، کچھ ایسے کر لیتے، کچھ ویسا کر لیتے، ارے ان سے کچھ ہوا تھا، اب جا کے ہم نے یہ ایجاد کرا، ان سے تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ برائیاں کریں گے اس طرح سے، اور بہت سارے دینی لحاظ سے برائیاں کریں گے، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ باتیں ہو جائیں تو آپ جو ہے زلزلوں کا، سرخ آندھیوں کا، زمین کے دھس جانے کا، صورتوں کے بگڑ جانے کا انتظار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دوسری حدیث میں ایسے فرمایا اس بات کو، یکون فی ہذہ الامہ خسف و مسخ و قذف، اس امت کے اندر خسف ہوگا، مسخ ہوگا اور قذف ہوگا۔ خسف کیا ہے؟ زمین کا دھس جانا۔ اس امت میں زمین دھس جائے گی، ہو بھی چکی ہے ایک دو جگہ کی زمینیں، عرب کنٹریز کے اندر زمینیں ایسا ہو چکا ہے گا۔ مسخ، صورتیں بگڑ جائیں گی۔ قذف، آپ سو رہے ہوگے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہوگی یا دن میں ہی ہو رہی ہوگی، کسی بھی وقت ہو رہی ہوگی، جب وہ چاہے گا بھیج دے گا۔ اس سے پہلے تو اس نے دنیا میں جب پتھروں کی بارش کری ہے تو لوگ سو رہے تھے اپنے گھروں میں آرام سے، ایسا ہوگا۔ وَإِذَا زَهَرَتِ الْقِيَانُ، جب ناچنے والیاں کھلے عام ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھ لیجیے شادی ہمارے یہاں ہوتی ہے اور ہم کرتے کیا ہیں، رات کے 12 بجے سے وہ پروگرام شروع ہوتا ہے، اس میں ہم پیسے لٹاتے ہیں ایسے کر کے، اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں۔ بھائی مان جاؤ، گنہگار میں بھی ہوں، گنہگار آپ بھی ہیں، مان جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ظہرت القیان، گانے بجانے والی جو ہیں عام ہو جائیں گی، کھل کے آ جائیں گی۔ والمغازف، اور مغازف یعنی گانے بجانے کے آلات، یہ بھی عام ہو جائیں گے۔ وشربت الخمور، اور جب شراب کھلے عام پی جانے لگے گی۔ اب ہمارے یہاں شادیوں میں، برتھ ڈے پارٹیوں میں کوئی گاڑی خرید لی تو اس کی پارٹی پہ 4 دوست مل جاتے ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے، تو مختلف قسم سے شراب اور نئے نئے ناموں سے جو ہے پی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا ہونے لگے تو پھر زلزلے آئیں گے، اور ہم تو پھر بھی قرب قیامت میں جی رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اور قیامت کے درمیان ایسا ہی فاصلہ ہے، میں اللہ کے پاس گیا اور قیامت آئے گی۔ اب تو ہم تو اس دور میں جی رہے ہیں جو دنیا کے انتم دور ہے، آخر دور ہے،
اب یہ دور کتنا لمبا چلے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ ہے، تو جیسے اس نے کہا تھا پلیٹ نے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اب تو 14 سال پہلے کہہ دیا کہ زمین دھسیں گی۔ اس نے اپنا لاجک الگ لگایا کہ میگما باہر نکلتا ہے تو ایسا ہوتا، اللہ رسول نے فرمایا کہ جب زمینیں ایسا ہو جائیں گی، ایسا ہوگا تو زمین جو ہے پھر وہ دھسے گی۔ اور قرآن کریم کی میں نے جو صورت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں یہی ہے کہ ذا زلزلۃ زلزالہ، یاد کرو اس وقت سے زمین پوری ہلا ماری جائے گی۔ وہ اخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر سے تمام بوجھ جو ہے باہر نکال کے پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اس وقت انسان کہے گا ارے اسے کیا ہو گیا، ما لہا، اسے کیا ہو گیا، یہ کیسے کر رہی ہے حرکت۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو زلزلہ آیا، یہ چھوٹا زلزلہ ہے، جیسے ہماری روز کی نیند چھوٹی سی موت ہے، یہ ایک بڑے زلزلے کی طرف دعوت دے رہی ہے، جیسے ہماری چھوٹی نیند ایک بڑی نیند کی طرف دعوت دے رہی ہے، جس کے بعد آنکھ کبھی نہیں کھلنی ہے گی اس دنیا میں۔ روزانہ ہم جو ہے سوتے ہیں بستر پہ تو یہ کہتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرا نام لے کے مر رہا ہوں، تیرا نام لے کے جیوں گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو اس بڑے زلزلے کے آنے کی چیتاونی دے رہا ہے کہ مان جاؤ، سدھر جاؤ، غلط باتیں چھوڑ دو، اور جو وجوہات اللہ کے رسول نے حدیث میں بتائی ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر لو۔ مال غنیمت کو جو ہے اپنی دولت نہ سمجھو، امانت میں خیانت نہ کرو، زکوٰۃ کو اپنے اوپر تاوان نہ سمجھو، علم دین کو اس سے نہ سیکھو کہ اس سے دنیا حاصل کی جائے گی، بیویوں کی اطاعت چھوڑ کے ماں کی اطاعت کرو، اسے کہنا مان لو، دوست تھوڑے دور رکھو، باپ قریب میں رکھو، مسجدوں میں شور و غل مت کرو، اور قوم کی یہ قیادت کمینوں سے اور فاجروں سے چھین لو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، گزرے ہوئے لوگوں کی برائیاں مت کرو، یہ کام مت کیجیے۔ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جس بات کی طرف کو آپ کو چیتاونی دی ہے اس سے آپ بچ جائیے۔ اب یہ جو زلزلہ آیا یہ تقریباً 5 پوائنٹ کچھ یا 6 پوائنٹ کچھ کا تھا۔ تقریباً 5 لاکھ زلزلے آتے ہیں ہر سال اس دنیا کے اندر، جو 2 پوائنٹ سے لے کے 2.9 تک کے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ صرف مشین ہی جو ہے سیسموگرافی جو ہے وہی مشین جو زلزلہ ناپتی ہے گی اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں زلزلہ آیا۔ اس سے کم ایسے ہیں جو 3 پوائنٹ سے لے کے 4 تک کے ہیں، اس میں آپ کو ہلکا جھٹکا محسوس ہوتا ہے، بہت ہلکا سارا، اور 4 سے 5 تک والے جب یہ زلزلے آتے ہیں شدت سے، میگنیٹیوڈ سے جب آتے ہیں یہ، تو اس میں جو ہے زمین ہلتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے، اور تھوڑے موڑے جو ہے آپ کی پلاسٹر وغیرہ، شیشے وغیرہ، کچھ کھڑکیاں وغیرہ جو ہے بول سکیں گی، لیکن 6 کا جب آ جائے گا تو پلاسٹر چھوٹ جائے گا، شیشے ٹوٹ جائیں گے۔ 7 کا آ گیا، 7 سے لے کے 8 تک، تو اس میں جو ہے آپ کا یہ جو سسٹم ہے گا وہ کسی وقت گر سکتا ہے گا، جو کچی عمارتیں ہوں گی وہ گر جائیں گی، اور 8 کا آ گیا، جو سال میں 20 آتے ہیں، 8 کی شدت سے ایک سال میں صرف 20 ہی آتے ہیں زلزلے، تو وہ جب آ جائیں گے تو سب آپ کی جو ہے عمارت بھی گر جائے گی، اور اگر 9 کا آ گیا تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، سب تباہ ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ بڑا زلزلہ آ جائے، اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے پاس پہنچیں، اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ زنا کو چھوڑ دیجیے، شراب کو چھوڑ دیجیے، موسیقی کے آلات کو لات مار دیجیے۔ رات میں جب نکاح من سنتی کے کارڈ آپ بانٹتے ہو، اس کے بعد میں رات کو 12 بجے سے جو حرکت کرتے ہو وہ چھوڑ دیجیے، مت بلائیے۔ ویڈیو بنا کے ڈالنا ہے، آپ مر بھی چکے ہوں گے تو آپ کے ڈالی ہوئی ویڈیو آپ کے فیس بک پہ رہے گی، اور وہ آپ کے جو ہے عذاب میں بڑھوتری کرتے رہے گی، جتنے لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے برائی کو آگے بڑھایا ہے۔ مت ڈالیے، مت جائیے، نیند خراب کر کے مت جائیے، اللہ نے آپ کو رات دی ہے سکون کے لیے، آپ سوئیے۔ انہی باتوں کے ساتھ کہ یہ زلزلہ تھا،
ہم امید کرتے ہیں کہ زلزلہ جو آپ آئے اس سے پہلے ہماری فل تیاری ہو، تاکہ ہم اللہ کے پاس اس حال میں ملیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہو۔